اللہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ برر التقی وصحبہ نجم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظیم۔ بعد از حمد و صلات میرا جو آج کا موضوع سخن ہے وہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید، برہان رشید، کلام مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ سامعین ذی محتشم، اس آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جس ہستی کے سر اقدس پر رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ ہستی آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے اور آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو بھی حضور کی نبوت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ مرتد تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر نے کیا خوب فرمایا، امت بھی اتم اور نبوت بھی اتم ہے، امت بھی اتم اور نبوت بھی اتم ہے، اللہ کا سرکار پہ یہ خاص کرم ہے، اور میں ختم نبوت پہ صدا دوں گا پہرا، یہ بات ازل سے ہی میرے دل پہ رقم ہے۔ سامعین ذی محتشم، حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ میرے بعد 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جن کا اس کائنات میں کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، وہ مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ تو اس پر شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے حدیث آپ کی 30 جھوٹے نبی آئیں گے دہر میں، پھر بفضل خدا ان کا نام و نشان تک نہ ہوگا کہیں، کیونکہ آپ جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں۔ سامعین ذی وقار، ختم نبوت کی اہمیت کا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں جتنی بھی غزوات ہوئی، جتنی بھی سرایہ ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئی، تمام کی تمام میں جن صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا ان کی تعداد فقط 259 صحابہ کرام کی تعداد ہے، لیکن جب باری آتی ہے ختم نبوت کے تحفظ کی، جب باری آتی ہے ختم نبوت پر پہرے داری کی، جب باری آتی ہے ختم نبوت پر جانثاری کی، تو 200 نہیں، 400 نہیں، 800 نہیں، بلکہ 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ بس اتنا ہی نہیں، ان میں 700 صحابہ کرام حفاظ کرام اور قاری قرآن تھے۔ تو اس خوبصورت
منظر کو کسی شاعر نے یوں قلم بند فرمایا کہ سارے غزوات میں 259 صحابہ نے دی جاں مگر حرمت پاک پر اپنی جانیں 1000 اور 200 نے دی، کیونکہ آپ جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں۔ ایک اور شاعر فرماتے ہیں کہ تعداد شہیدان یمامہ سے ہے ظاہر، تعداد شہیدان یمامہ سے ہے ظاہر، یہ مسئلہ جو ختم نبوت کا ہے اہم ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی اہمیت کا اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی شخص حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرے داری کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، اس شخص کی پشت پناہی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت شامل ہوتی ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب فرمایا، جو ختم نبوت پہ صدا پہرا ہے دیتا، اس پشت پہ سرکار کا ہی دست کرم ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گا کہ ہیں صبح و مساء ختم نبوت کے محافظ، ہیں صبح و مساء ختم نبوت کے محافظ، چوکس بخدا ختم نبوت کے محافظ، اور باسط کا بھی ہو نام کسی ایسی فرد میں آقا ہو جس پہ لکھا ختم نبوت کے محافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔